السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں، دعائیں پڑھ لیتے ہیں، پھر سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما آمین۔ اس سے پہلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ایمان کو ایک مثالی و ایمان قرار دے کر حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور معتبر صرف اسی طرح کا ایمان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے اختیار کیا۔ جو عقیدہ اس سے مختلف ہوگا اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں۔ پھر اس سے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے ایک رسم کی تردید کی۔ ان کی جو رسم تھی کہ وہ 7ویں دن جو بچہ پیدا ہوتا اس کو نہلاتے رنگین پانی کے اندر، اور بجائے اس کے ختنہ کرنے کے اسی نہلانے کو وہ بچے کی پاکیزگی اور دین نصرانیت کا پختہ رنگ سمجھتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے، اس سے اگلی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ پانی کا رنگ تو دھل کر ختم ہو جاتا ہے، اس کا بعد میں کوئی اثر نہیں رہتا۔ ختنہ نہ کرنے کی وجہ سے جو گندگی اور ناپاکی جسم میں رہتی ہے اس سے بھی زیادہ اس سے بھی یہ رنگ نجات نہیں دیتا۔ اصل رنگ دین اور ایمان کا رنگ ہے، ظاہری اور باطنی پاکی کی ضمانت بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم۔ قل کہہ دیجئے، اتحاجوننا کیا تم جھگڑا کرتے ہو، فی اللہ ہم سے اللہ کے بارے میں، وہو ربنا وہ رب ہے ہمارا، وربکم اور تمہارا رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ہم تو خالص اسی کے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا۔ ام تقولون کیا تم کہتے ہو کہ ان ابراہیم بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب والاسباط اور اس کی اولاد جو تھی، کانو ہودن وہ یہودی تھے، او نصارا یا وہ نصارہ تھے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، قل کہہ دیجئے اانتم اعلم ام اللہ کیا تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو۔ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ، ومن اظلم ممن كتم اور اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن کتم جس نے چھپایا، شہادتن گواہی جو ثابت ہو چکی ہے اس کو اللہ کی طرف سے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ اب اس سے پہلی کل اتحاجوننا فی اللہ و ربنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود و نصارہ سے یہ کہہ دیجئے کیا تم لوگ اب بھی ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کہ وہ ہم کو قیامت میں نہیں بخشیں گے، حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے اور مالک ہے۔ ربوبیت میں تمہارے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں، جیسا تمہارا بعض دعووں سے اختصاص مفہوم ہوتا ہے، یعنی تم اپنے دعووں میں یہ تمہارا خصوصیت محسوس ہوتی ہے، جیسے تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم کو ہمارا کیا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی تم لوگ یہ دعوے کرتے ہو کہ خصوصیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے ہم بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیجیں گے اور اللہ تعالیٰ تم لوگ کو جنت میں نہیں بھیجیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، تمہارے لیے تمہارے، یعنی جو
हमें वो मिलेगा जो हमने किया, तुमको तुम्हारा किया हुआ मिलेगा। यहां तक कि तुम्हारे नजदीक भी ये बात मुसल्लम है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपने जो दीन है वो उसको खालिस करके रखा, बखिलाफ तुम्हारे, यानी अपने दीन को कुफ्र शिर्क से हमने अल्लाह की सिर्फ रजा की खातिर इसको खालिस रख करके रखा, बखिलाफ तुम्हारे तरीके के कि वो मनसूख होने के, यानी एक तो तुमने मनसूख होने के खुद शिर्क से भी मखलूत है, यानी मनसूख भी हो चुका है और तुम लोगों ने उसको शिर्क से मखलूत भी कर दिया है। जैसा कि उनके अकवाल से था कि मालूम होता है कि उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर जो है वो अल्लाह के बेटे, मसीह इब्नुल्लाह, मसीह जो है वो अल्लाह के बेटे, यानी इसमें बिल्कुल शिर्क है। और इसमें हमको अल्लाह ताला ने तुम्हारे पर तरजीह दे दी है, तो फिर हमको निजात ना होने के क्या मानी है? तुम कहती हो कि तुम्हें निजात नहीं होगी, जन्नत की हकदार सिर्फ हम ही हैं, तो तुम्हारा हमारा दीन तो तुम्हारे दीन से बेहतर है, इसलिए कि हमारा दीन तो खालिस है सिर्फ अल्लाह की जात का लिए, हम उसमें शिरक नहीं किसी को करते अल्लाह के साथ। और तुम तो जो है वो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो। जब तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो तो फिर हमें तुम्हारे ऊपर तरजीह है, हमें क्यों नहीं निजात होनी होगी? तो अब भी अपने हक पर होने के साबित करने को यही कह जाते हैं कि अपने, यानी अपने आप को हक पर करने के लिए, अपने आप को ये कहने के लिए कि हम जो है वो सच्चे हैं, वो तो ये कहते हैं कि इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक और औलादे याकूब जो हैं, यानी जितने नबी भी गुजरे हैं ये सब हजरत यहूदी थे या नसरानी थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनके जवाब में ये कहें कि अच्छा ये बतलाओ कि तुम ज्यादा वाकिफ हो या अल्लाह ताला? जाहिर है अल्लाह ताला ज्यादा वाकिफ है, वो इन अम्बिया का मिल्लत इस्लाम पर होना साबित कर चुके हैं जैसा अभी ऊपर गुजर चुका है, और जानते हैं कि ये काफिर भी, और ये काफिर जानते हैं इस बात को। कुल आन तुम आलम मिल्ला, आप कह दीजिए कि तुम इस बात को ज्यादा जानते हो कि या अल्लाह जानता है कि वो यहूदी थे या नसरानी थे? तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो खुद इस बात को जानते हैं, लेकिन इससे बड़ा जालिम कौन होगा जो ऐसी गवाही को छुपाए जो उसके पास अल्लाह ताला की तरफ से पहुंची हो। ए अहले किताब, फिर अगली अल्लाह इतनी में अल्लाह ताला ने फरमाया, तिल का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। तिल का उम्मतुन, वो एक उम्मत थी, कद खलत जो गुजर चुकी, लहा मा कसबत उसके लिए वो है जो उसने कमाया, वलकुम मा कसबतुम तुम्हारे लिए वो है जो तुमने कमाया, वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून, और तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा उन कामों के बारे में जो वो करते रहे। अहले किताब, अल्लाह ताला तुम्हारे किए हुए से गाफिल नहीं, और बस जब ये हजरत यहूद और नसारा नहीं थे तो तुम तरीके दीन में इनके मवाकिफ कब हुए हो? फिर तुम्हारा हक पर होना साबित ना हुआ। इन बुजुर्गों की एक जमात थी जो अपने जमाने में गुजर गई, इनके काम, इनके किए हुए जो काम है वो उनके काम आएंगे, तुम्हारे किया हुआ काम तुम्हारे काम आएगा, तुमसे इनके किए हुए कामों की पूछ कुछ नहीं होगी। जब खाली तस्करा भी नहीं होगा तो इससे तुम्हें कुछ फायदा पहुंचना तो दरकनार, यानी वो तो दूर की बात है कि तुम उनके अमाल से कायदे कैसे फायदा उठा सकते हो, तुमसे पूछ भी नहीं होगी उन्होंने क्या किया, और ना उनसे पूछोगी कि तुम लोगों ने क्या किया। फिर अगले आयत में अगला ताला ये भी फरमाते हैं वनहनु लहु मुखलिसून, जो पीछे अल्लाह ने फरमाया, इसमें उम्मत मुस्लिमा की एक खसूसियत ये बतलाई गई है कि वो अल्लाह के लिए मुखलिस हैं। इखलास के माना हजरत सईद बिन जुबैर ने ये बताए हैं कि इंसान अपने दीन में मुखलिस हो, अल्लाह के सिवा किसी को शरीक न ठहराए, अपने अमल को खालिस अल्लाह के लिए करे, लोगों को दिखाने या उनकी तारीफ और शुक्र की तरफ उसकी नजर नहीं हो। बाद हजरात ने फरमाया कि इखलास एक ऐसा अमल है जिसको ना फरिश्ते पहचान सकते हैं ना शैतान, वो सिर्फ बंदे और अल्लाह के दरमियान में एक राज है। अब यानी कि खुलासा ये है इन आयात का कि यहूद और नसारा अपने आप को हक पर समझते थे, और वो ये कहते थे कि हम तो जन्नत में जाने के मुस्तहिक हैं, और जो मोमिनीन हैं वो जन्नत में जाने के मुस्तहिक नहीं हैं।
اور پھر اس کے لیے وہ دلیلیں یہ پیش کرتے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں یہ سب یہودی اور نصرانی تھے، یعنی وہ ہم یہودی ہیں، ہم نصارہ ہیں، تو جیسے یہ انبیاء گزرے ہیں یہ بھی یہودی تھے اور نصارہ تھے، تو ہمیں ان سے مواقفت ہے، یعنی ہم اپنے سچ پہ ہیں، ہم حق راستے پہ ہیں، تو اس لیے جنت میں کہ ہم ہی حقدار ہیں، ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو یہ دعویٰ تھا اس کو غلط قرار دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ صرف ان سے اتنی بات پوچھیں، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ ظاہری سی بات ہے اللہ تو زیادہ جانتے ہیں وہ کون سے دین پر تھے۔ اللہ نے ان کا دین پر ہونا، حق پہ دین اسلام پر ہونا اللہ تعالیٰ قرآن میں ثابت کر چکی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ آپ ایسے شخص سے زیادہ بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچ چکی ہے، یعنی جب قرآن میں اللہ نے یہ بتا دیا کہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام تھے، جو ان کی اولاد تھی، وہ یک طرفہ دین پر تھے، یعنی ولیکن کان حنیفا مسلمہ وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، اور تم تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ جب تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو تو پھر مجھے بتاؤ یہ گواہی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے پہنچ چکی، تو پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی گواہی کو چھپائے؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے سے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو ایک جماعت تھی جو گزر چکی، تو اپنے آپ کو ان کے ساتھ منسوب کر رہی ہو کہ ہم جنت میں جانے کے حقدار ہیں، وہ ایک لوگ تھے تو تم بھی جنت میں جاؤ گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو ایک بزرگوں کی جماعت تھی جو گزر چکی، ان سے ان کے اعمال کی پوچھ گچھ ہوگی، تمہارے سے تمہارے اعمال کی پوچھ گچھ ہوگی، نہ تمہارے برے اعمال کا ان سے پوچھا جائے گا، نہ ان کے برے اعمال کا تم سے پوچھا جائے گا۔ پھر یہ تمہارے جو جھوٹے دعوے ہیں یہ کس قسم کے دعوے ہیں؟ تو یہ سوائے اپنے دل کی تسلی کے لیے ہیں اور اپنی آپ کو حق پر ثابت کرنے کے لیے، اور حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آج ہمارا پہلا پارہ کمپلیٹ ہو گیا، آپ سب کو مبارک ہو، میری طرف سے بہت بہت دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔